اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 11ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اور عائشہ آ گئی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بمبئی میں عبدالکریم نے بہت سے کاروبار بدلے تھے۔ اخیر میں جب کانگریسی حکومت نے امتناع شراب کا حکم لگایا تو عبدالکریم کے لیے ایک مستقل ذریعہ معاش کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ ایکسائز کے عملے، دیسی شراب کشید کرنے والوں اور بغیر پرمٹ کے شراب پینے والوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور وہ ان تینوں کی مناسب خدمات کے عوض اپنے لیے 200-250 روپے ماہوار پیدا کر لیتا تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد اس نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ مملکت خداداد کے دارالخلافہ میں فی الحال حرمت شراب کا حکم نازل نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بہت سی بدگمانیوں نے سر اٹھایا۔ اگرچہ وہ چور بازار میں شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن وہ اسے ایک حرام چیز ضرور سمجھتا تھا، اور اس نے خود کبھی اس کو منہ نہیں لگایا تھا۔ جب کانگریس والوں نے شراب پر بندش کا قانون لگایا تو وہ اپنے دوستوں کے سامنے بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا کہ ہندوؤں نے یہ کام کی بات مسلمانوں کے مذہب سے سیکھی ہے۔ لیکن اب کراچی میں یہ دگرگوں حالت دیکھ کر اسے بڑا ذہنی صدمہ پہنچا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں کریت کر پوچھا، لیکن کوئی اس کی خاطر خواہ تشفی نہ کر سکا۔ آخر ایک روز جب وہ حکیم نجیب اللہ خان کے مکتب میں بیٹھا گپے ہانک رہا تھا تو باتوں باتوں میں شراب کا مسئلہ بھی چھڑ گیا۔ حکیم صاحب اپنے محلے میں بڑے جید عالم تصور کیے جاتے تھے، اور وہ دوا دارو کے علاوہ مسئلہ مسائل سے بھی خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ عورتوں میں ہسٹریا کے مرض کو دوا کے بغیر محض روحانی وسائل سے رفع کر دینا ان کا خیال کمال تھا۔ عبدالکریم کے شکوک سن کر حکیم صاحب مسکرائے اور عقلی، برہانی اور قرآنی زاویوں سے شراب پر بڑی فصاحت و بلاغت سے روشنی ڈالنے لگے۔ ہر عمل میں نیکی اور بدی دونوں کے راستے واہ ہوتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ بدی سے منہ موڑے اور نیکی کو اختیار کرے۔ اسی طرح شراب کے فائدے اور گناہ بھی اس کے سامنے ہیں۔ یہاں بھی انسانی قوت اختیار کا امتحان ہے۔ شراب پر قانونی بندش لگا کر انسان کو اس امتحان سے محروم کرنا سراسر مشیت ازدی کے خلاف ہے۔ عبدالکریم پر ان تفسیرات کا بہت اثر ہوا، اور اسلام، ایمان اور قرآن کے نئے نئے اسرار اس پر منکشف ہونے لگے۔ عائشہ کی ماں، اس نے کہا، غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ 50 برس ہو گئے سالی بمبئی میں رہتے، نمازیں پڑھیں، قرآن شریف بھی سیکھا، لیکن کیا مجال جو کبھی سینے میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی۔ اب یہاں آ کر نئے نئے راز کھلنے لگے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ ایمان کا مزہ بھی آزادی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ غلام ملک میں جمعہ کی نماز تک جائز نہیں۔ شراب کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالکریم نے کئی دوسرے کاروباروں کی طرف رجوع کیا، لیکن اسے اپنے چور بازار کے تجربات کام میں لانے کی کہیں کوئی صورت نظر نہ آئی۔ شراب ہے تو کھلم کھلا بک رہی ہے، آٹا ہے تو برسر عام 4 آنے سیر کے حساب ڈھیروں ڈھیر مل رہا ہے، کپڑے کی بھی قلت نہیں، چینی عام ہے۔ اب چور بازاری چلے تو کس چیز کے سہارے چلے؟ پہلے اس نے پان بیڑی بیچنے کی کوشش کی، پھر آئس کریم اور پھلوں کے ٹھیلوں پر قسمت کو آزمایا، اس کے بعد کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ گزارے کے لیے پیسے تو ہر جگہ سے نکل آتے تھے، لیکن زندگی عزیز کی چاشنی ختم ہو گئی تھی، اور سیدھی طرح دکان پر بیٹھے بیٹھے عبدالکریم کا جی بیزار ہو جاتا تھا۔ وہ کسی پرخطر زیر زمین قسم کے بیوپار کا متلاشی تھا، جس کا تجربہ اس نے زندگی کے بہترین سال صرف کر کے حاصل کیا تھا، لیکن فی الحال اس کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس لیے اس کے دل اور دماغ پر ہمیشہ ایک مستقل اکتاہٹ چھائی رہتی۔ بمبئی میں اگر کسی وجہ سے اس پر بیزاری یا اکتاہٹ کا حملہ ہوتا تھا تو وہ جی بہلانے کے لیے کہ کسی چوبارے پر گانا سننے چلا جایا کرتا تھا۔ کراچی میں آئے ہوئے اسے کئی مہینے ہو گئے تھے، اور اس نے یہاں کا چپا چپا دیکھ ڈالا تھا، لیکن اب تک اسے کہیں ایسے بازار کا نشان نظر نہ آیا تھا جہاں وہ گھڑی 2 گھڑی کو کلفت مٹانے کے لیے ہو آیا کرے۔ اس نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ چکلوں پر قانونی بندش لگی ہوئی ہے، اور جس طرح بمبئی میں شراب بند ہے اسی طرح کراچی میں رنڈیوں کا پیشہ منع ہے۔ عبدالکریم نے یہ خبر بڑی صفائی قلب کے ساتھ عائشہ کی ماں کو سنائی، اور وہ دونوں دیر تک فٹ پاتھ پر اپنی جھونپڑی کے سامنے چارپائی پر بیٹھے قرآن اور ایمان کی روح پرور باتیں کرتے رہے۔ چکلوں کے سلسلے میں جو تحقیقات عبدالکریم نے کی تھی، اس کے دوران اس پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ اس میدان میں بلیک مارکیٹ کے وسیع امکانات ہیں۔ اس کی کچھ ایسے لوگوں سے شناسائی بھی ہو گئی تھی جو اس بیوپار میں بڑی دسترس رکھتے تھے، اور عبدالکریم کے پرانے تجربات کی بنا پر اسے معقول کمیشن پر اپنا شریک کار بنانے کے لیے آمادہ تھے۔ ایک کانے دلال نے شاید عائشہ کو بھی کہیں دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے رائے دی کہ اگر عبدالکریم اس کی رفاقت کرے تو وہ بہت جلد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے مالک بن جائیں گے۔
جب عبدالکریم کو اس کی نیت کا علم ہوا تو اس نے اپنا جوتا کھول کر اس کانے کی برسر عام خوب مرمت کی اور مسجد میں جا کر ساری رات سجدے میں پڑا روتا رہا کہ اس کے دل میں ایسے ذلیل کام کا خیال بھی آیا۔ یا غفور الرحیم، یہ ایسی سیاہ کرانہ خیال کی سزا ہے کہ اب لوگ اس کی عائشہ کی طرف بھی نظریں اٹھانے لگے ہیں۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ رات بھر خشوع و خضوع کے ساتھ استغفار کر کے عبدالکریم کا دل پھول کی طرح ہلکا ہو گیا۔ علی صبح منہ اندھیرے جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی انتظار کرتے کرتے چٹائی پر سو گئی تھی۔ عائشہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر تلاوت قرآن میں مصروف تھی۔ اس کی آواز میں بڑا سوز حزین تھا، اور جب وہ آہستہ آہستہ قرات کے ساتھ خدا کا کلام پڑھتی تھی تو فضا میں ایک عجیب عرفان چھا جاتا تھا۔ عبدالکریم خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہی وہ معصومیت کا فرشتہ ہے جس کے متعلق ایک بدماش دلال نے سیاہ کاری کی ہوس کی تھی۔ عبدالکریم کی توبہ اور عائشہ کی دعاؤں نے بڑا اثر دکھایا۔ کپڑے کی دکان خوب چل نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے عبدالکریم نے پیر الہی بخش کالونی میں 4,500 روپے میں 2 کمرے کا پختہ مکان خرید لیا۔ زندگی میں پہلی بار عائشہ کی ماں کو اپنی حیثیت کا مکان نصیب ہوا تھا۔ وہ اسے شیشے کی طرح صاف رکھنے لگی۔ دن میں کئی بار سیمنٹ کا فرش دھویا جاتا، دیواریں جھاڑی جاتی اور صبح و شام اندر باہر فنائل کا چھڑکاؤ ہوتا تاکہ مکھیاں اندر نہ آنے پائیں۔ علی صبح منہ اندھیرے عبدالکریم کی بیوی تو مکان کی صفائی میں مصروف ہوتی اور عائشہ دالان میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی۔ عبدالکریم دیر تک بستر پر اپنے ماحول کے عرفان میں سرشار پڑا رہتا، انڈوں، پراٹھوں اور چائے کا ناشتہ کر کے جب دکان کھولتا تو اس کا ظاہر اور باطن بڑے مطمئن اور آسودہ ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ عائشہ کے لیے پیام بھی آنے لگے۔ جس روز اس کی منگنی ہوئی وہ بے اختیار ساری رات مصلے پر پڑی روتی رہی۔ رخصتی کے روز وہ کئی بار روتے روتے بے ہوش ہوئی۔ عبدالکریم اور عائشہ کی ماں کا بھی برا حال تھا۔ عائشہ کا خاوند بجنور کا مہاجر تھا اور ٹنڈو آدم خان میں آڑتی کی دکان کرتا تھا۔ جس روز وہ سسرال سدھاری تو گویا عبدالکریم کا گھر سنسان ہو گیا۔ دوسرے روز حسب معمول اس کی آنکھ منہ اندھیرے کھلی، لیکن دالان میں عائشہ کی آواز نہ پا کر وہ کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ جب وہ دن چھڑے اٹھا تو اس کے بدن میں بڑی آنکھ تھی، جیسے افیونی کو افیون یا شرابی کو شراب سے ناغہ ہو گیا ہو۔ اس نے توان و کرہن منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا اور کپڑے بدل کر دکان پر چلا گیا۔ دکان میں بھی اس کی طبیعت کچھ اچاٹ سی رہی، اس لیے دکان کو معمول سے پہلے بند کر کے وہ جی بہلانے کے لیے گھومنے نکل گیا۔ رات کو دیر سے لوٹا اور بغیر کھانا کھائے سو گیا۔ اب اس کا معمول ہو گیا تھا کہ صبح دیر سے اٹھتا، بہت دیر سے ناشتہ کرتا، کوئی دن ڈھلے دکان پر جاتا اور آدھی رات گئے گھر لوٹتا۔ رفتہ رفتہ اس نے دکان کے لیے ایک ملازم رکھ لیا اور سارا دن سونے اور رات بھر باہر رہنے لگا۔ سر شام اس کے برآمدے میں کئی قسم کے دلالوں کا جھمگٹا لگ جاتا تھا۔ ان میں وہ کانا دلال بھی ہوتا تھا جسے عبدالکریم نے ایک روز برسر عام جوتوں سے پیٹا تھا۔ ایک دو بار عبدالکریم کی بیوی نے ان لوگوں کے متعلق پوچھ گچھ کی تو اس نے بڑی صفائی سے ٹال دیا۔ عائشہ کی ماں، اب میں نے 1-2 اور بیوپار بھی کھول لیے ہیں، اللہ نے چاہا تو بڑی کامیابی ہوگی، تم ذرا جلدی سے ان بھلے آدمیوں کے لیے چائے پانی بھجوا دو۔ عبدالکریم کے نئے بیوپار بھی چمک اٹھے۔ 6-7 مہینوں میں اس نے پیر الہی بخش کالونی والا مکان چھوڑ کر بند روڈ پر 1-2 منزلہ کوٹھی خرید لی۔ صدر دروازے پر سیٹھ عبدالکریم بمبئی والا کا بورڈ لگ گیا۔ سواری کے لیے موٹر آ گئی اور گھر میں کام کاج کے لیے نوکر چاکر مقرر ہو گئے۔ اب عائشہ کی ماں کو بھی فرصت نصیب ہوئی اور وہ آدھی رات اٹھ کر تہجد گزارتی تھی اور اپنی 1001 دانوں والی تسبیح پر اللہ کے 199 ناموں کا ورد کر کے اپنے شوہر کی کمائی میں برکت اور کشائش کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک رات جب عبدالکریم گھر آیا تو عائشہ کی ماں نے اس کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، اے جی، میں نے کہا کچھ سنتے ہو؟ کیا بات ہے عائشہ کی ماں؟ عبدالکریم نے بے توجہی سے پوچھا۔ دن بھر کی ریاضت سے وہ بہت تھکا ہوا اور کسل مند تھا۔ خیر سے ٹنڈو آدم خان سے آدمی آیا تھا، اللہ رکھے تمہاری بیٹی پر خدا نے اپنی رحمت کی ہے، اگلے مہینے تم بھی نانا ابا کہلانے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عائشہ کی اماں، اگلی جمعرات کو یتیم خانے کے بچوں کو بلا کر کھانا کھلا دینا، مجھے کام میں یاد رہے نہ رہے تم ضرور یاد رکھنا۔ اور ہاں عائشہ کی ماں، کچھ زیورات اور کپڑے بھی بنوا رکھو، جب تم گھی کھچڑی لے کر جاؤ گی تو خالی ہاتھ تو نہ جاؤ گی، اللہ رکھے اب 2 پیسے آئے ہیں تو اپنی بیٹی پر بھی ارمان نکال لو۔ عائشہ کی ماں نے تنگ کر کہا، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں بھلا گھی کھچڑی لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری بچی اللہ رکھے بڑی الڑ اور انجان ہے، میں نے اسے دن پورے کرنے یہاں بلا لیا ہے، اللہ نے چاہا تو پرسوں دوپہر کی گاڑی سے آ جائے گی، تم بھی موٹر لے کر چلنا، ہم عائشہ کو اسٹیشن پر لینے جائیں گے۔
یہ خبر سن کر عبدالکریم اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں پر مکڑی کے جالے سے تن گئے اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گھر کے در و دیوار اس کا منہ چڑھا چڑھا کر پکار رہے ہوں کہ اب عائشہ آ رہی ہے، عائشہ آ رہی ہے، عائشہ آ رہی ہے۔ وہ ساری رات بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح معمول سے پہلے اٹھ بیٹھا، نہا دھو کر کپڑے بدلے، ناشتہ کیا اور سیدھا اپنے کپڑے کی دکان پر جا بیٹھا۔ اس کا ملازم جو پچھلے 8 ماہ سے تنہا اس دکان کو اپنے من مانے طریقے پر چلا رہا تھا، مالک کو آتے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن عبدالکریم نے حساب کتاب کے متعلق کوئی باز پرس نہ کی۔ وہ سارا دن دکان پر کھویا کھویا سا بیٹھا رہا۔ اس کے بہت سے یار دوست اس کی تلاش میں وہاں بھی آ پہنچے، لیکن وہ کام کا بہانہ کر کے سب کو رکھائی سے ٹالتا رہا۔ تیسرے پہر وہ کانا دلال بھی حسب معمول اس کی تلاش میں وہاں آیا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی عبدالکریم آپے سے باہر ہو گیا اور لوہے کا گز اٹھا کر دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ خبردار، اگر تم میری دکان پر چڑھے تو تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالوں گا۔ سالے حرامی نے ساری کراچی میں گندگی پھیلا رکھی ہے۔ جاؤ بھاگو یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس کو خبر کرتا ہوں، سالہ دلہ۔ سرے شام دکان بند کر کے عبدالکریم سیدھا مسجد میں چلا گیا اور دیر تک سجدے میں پڑا بلک بلک کر روتا رہا۔ دعا کے کلمات رہ رہ کر اس کی زبان پر آتے تھے، لیکن ہونٹوں پر لرز کے رہ جاتے تھے، جیسے کوئی کبوتر اپنے آشیانے پر بار بار آئے اور اسے ویران پا کر پھڑ پھڑاتا ہوا واپس چلا جائے۔ شاید عبدالکریم سجدے میں پڑے پڑے ہی سو گیا، کیونکہ جب کسی نے اس کو ہلا کر جگایا تو فجر کا وقت تھا۔ مؤذن صبح کی اذان دے رہا تھا۔ نیند کے خمار میں عبدالکریم کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اذان کی آواز نہیں، بلکہ دور، کہیں بہت دور، کوئی چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ اب عائشہ آ رہی ہے، عائشہ آ رہی ہے، عائشہ آ رہی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔